على قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ لاتے ہیں جمعہ تو پڑھنا ہی ہوتا ہے، لیکن اسلام مقدس کی تشریح ہے۔ جس مقصد کے لیے قرآن اترا، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں یہ عظیم کلام عطا کیا، وہ مقصد پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہم سب اسی نیت سے یہاں بیٹھتے ہیں کہ جتنا بھی کلام میں مقدس بھی ہے، اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے خود عمل کی راہیں کھولتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ برکت جو اللہ نے دی ہے، آج سورہ حج کی آخری آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی، اور یوں ایک اور سورت کو، قرآن پاک کے ایک اور خوبصورت مضمون کو ختم کرنے کا اللہ نے آج موقع دیا، اور آج دعا بھی کریں گے ہم سورہ حج مکمل ہونے پہ کہ قرآن کا کوئی بھی جز ختم ہو تو اس کی دعا بھی بڑی خاص ہوتی ہے، اور اس میں جو مانگا جائے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ جو گزشتہ درس میں پڑھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما قدر اللہ حق اللہ ترجع الامور یا ایھا ربکم وفعلوا الخیر وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی۔ سورہ حج مکمل ہوئی، مل کے یہ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 74 میں جو اللہ فرماتا ہے، پچھلے جمعے اس کی چند گزارشات پیش کی گئی تھیں، آج مزید اس آیت کی کچھ اور سعادت ملے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ، اور آخر میں ایک شکوے کے ساتھ ایک ایسی آرزو کی گئی ہے کہ جس پہ ہم انسانوں کو بعض اوقات، اگر میں یوں کہوں کہ اگر کوئی دل والا ہے، کوئی سوچ والا ہے، سمجھ والا ہے، تو یقیناً یہیں پہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اس سے ضرور یہ کہتا ہے کہ مولا ہم انسانوں کو معاف کر دے، اور تو نے تو اتنا بڑا شکوہ کر دیا، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیری قدر کر سکیں۔ تو نے تو شکوہ کیا ہے کہ تو نے ویسی قدر نہیں کی اللہ کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے انداز لوگوں کی کیا ہے۔ سارا دن نوکریاں کریں گے، دکان چلائیں گے، سارا دن کام کریں گے، لیکن چند نمازوں کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ اپنی روزی روٹی کے لیے دنیا جہان کی ذلتیں اٹھائیں گے، تکلیفیں سہیں گے، گرمی سہیں گے، سردی سہیں گے، دھوپ سہیں گے، سفر کریں گے، لیکن قرآن کے لیے چند منٹ کا سفر کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ آپ راتوں کو لمبا انہیں جگائیں، شادی بیاہ کی مجالس میں، ان کی ڈانس پارٹیز میں 4 بجے تک لوگ ناچیں اور کھائیں پئیں موج کریں، لیکن جو ہی فجر کا وقت ہو تو سارا خاندان، ساری محفل سو جائے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے کس قدر زیادتی، ظلم، اگر ہم سب کے لیے ہلکا ترین کوئی معاملہ ہے تو وہ اللہ ہے۔ لائٹسٹ، آخری کہیں جا کے پریورٹی میں اللہ کو رکھا ہوا لوگوں نے۔ اور میرے حضرت ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے روٹی پیسے سے بھی کم تر درجے میں اللہ کو رکھا، اور اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے کہ
کتنی ضرورت ہے اس دین کے لیے کوشش کی جائے، محنت کی جائے، وقت دیا جائے، صلاحیت صرف کی جائے، مال پیش کیا جائے، اپنے آپ کو دین کے کاموں میں لگانے کے لیے صرف کیا جائے۔ 1% بھی مسلمانوں کی طرف سے محنت نظر نہیں آتی۔ چند ایک اللہ نے ایسے سینے رکھے ہیں جن کی وجہ سے رونقیں قائم ہیں۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ رونقیں قائم ہیں، جن بزرگوں کے ناموں سے رونقیں بنی ہیں، ورنہ آپ گمراہی کا آپ اندازہ کرنے لگیں تو وہ تو پہلے ہی بڑی ہے۔ اندھیرے کی بات کرتے ہیں، اندھیرا تو بہت ہے، روشنی تھوڑی تھوڑی، کہیں کہیں ٹاواں ٹاواں آپ کو نظر آتا ہے کوئی چراغ جل رہا ہے، ورنہ دور دور تک اج دین نبی دا وانگ یتیمہ، یتیم ہے، دین یتیم ہو گیا، اور کوئی چاہتا نہیں کہ اپنی اولاد کو دین کے اوپر اس طرح سے کاربند کرے کہ شوق ہو اس کو کہ میرا بچہ کوئی عالم دین بنے، کوئی اس کو بھی دین کا فہم ہو، میری بچی کوئی حافظ قرآن ہو، میرے بچوں میں کوئی ایسا ہو جس کو میں دین کے اوپر لگاؤں۔ خود تو نہیں کر سکا، چلو میرے بچوں میں کوئی ہوگا، میں کرواؤں گا اس سے۔ مجھے قدر آ گئی ہے کہ دین کی یہ قدر ہے، تو لہٰذا میں اپنے بچوں میں سے کسی کو لگاؤں۔ کسی کو ہوش ہی کوئی نہیں۔ 8 بچے ہوں گے، سب کہیں گے کہ میری خدمت کریں، میرے ہی لیے کام کریں، میرے لیے محنت کریں، کمائیں، سارے کمائیں، محنت کریں، کوشش کریں، کدھر دنیا کے لیے لگے رہو، دین کے لیے کوئی نہیں پیش کرتا۔ اور اگر کوئی پیش کرتا بھی ہے تو بالکل جو کنڈم ترین مال ہے، جو فیل بچہ ہے، جس کو استاد مار مار کے لاشیں ڈال دیتا ہے اسکول میں، اسے اٹھا کے تو مدرسے ڈال، تو نہ کے اندر شائی کوئی نہیں۔ آپ مجھے کہتے ہیں نہیں، بس تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی بتاؤ کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم ہار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ حد کر دی۔ وہ سارا جواب شکوہ جو ہے وہ اسی پہ ہے، وما قدر اللہ حق قدری، اس آیت کے نیچے ہے۔ اور علامہ نے جب یہ شکوہ جواب شکوہ لکھا تو اس وقت آپ نے یہ آیت پیش کیا، آپ نے فرمایا جاؤ قرآن میں پڑھ لو، میں نے اسی آیت کی تفسیر جواب شکوہ میں لکھی کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے تم نے میری قدر نہیں کی جیسے میری قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے شکوہ کیا تیرے ساتھ، کیا رب شکوہ نہیں کر رہا کہ تو نے میری قدر نہیں کی؟ انداز یہی ہے، اپنی جائیدادیں بنانے میں لگے ہو، اپنے مال انٹنے میں لگے ہو، اپنے، اور قرآن واضح کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ اپنی قبریں تم نے دیکھ لی۔ قبروں میں تمہیں جانا منظور ہے لیکن مالوں کو گنتے رہتے ہو، ہر وقت پیسے گنتے رہتے ہو، تمہارا اور کوئی کام۔ تو اس پر جتنا بھی دکھ کیا جائے کم ہے۔ مسلمانوں کی جو حالت زار ہے وہ کوئی اس آیت سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ ہمیں قدر والا بنائے، آمین کہو، قدر والا بنائے۔ اس کی نظر میں کوئی ایک آدمی آ جائے تو اللہ اسے ہی برکت دیتا ہے، اللہ رحمت دیتا ہے، فضل دیتا ہے۔ کوئی اس کی قدر تو کرے کہ مولا تو نے سانسیں دی، تو نے زندگی دی، تو نے سب کچھ دیا، تجھے ہی واپس کرنا چاہتا ہوں، تجھے ہی دینا چاہتا ہوں، اور تیرے لیے ہی کرنا چاہتا ہوں، تیری محبت میں کرنا چاہتا ہوں، تیرے پیار میں کرنا چاہتا ہوں، تیری چاہت میں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جو ہی کوئی قدم اٹھاتا ہے ادھر سے آواز آتی ہے میرے بندے تو نے ہی دیر کر دی، ہم تو کب سے باہیں پھیلائے حاضر، تو نے دیر کر دی، ہم نے تو کب سے تیرے لیے باہیں کھولی، آ جا، ہمارے لیے برکتیں دروازے کھلے ہیں تیرے۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ سمجھدار سینہ ہی اس آیت کی گہرائی کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کس قدر درد سے یہ بات کر رہا ہے۔ حالانکہ اگر وہ زبردستی اپنی قدر کرانا چاہے اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ زبردستی اگر وہ ایک لمحے سے پہلے اپنی قدر کرا سکتا ہے، تیرے اندر ایسا پھوڑا پیدا کرے، تیرے ایسی قدر آئے اللہ دی کہ اسی وقت سمجھ آ جائے کہ رب ہوتا ہے۔ آ جاؤ گے حالات کی زد میں کسی دن، ہو جائے گا خدا ہے کہ نہیں،
معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے تو پتہ چل جائے گا خدا. تو اگر وہ قدر کروانا چاہے تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے. لیکن ایسی قدر وہ نہیں کروانا چاہتا جو زبردستی ہو، محبت والی قدر چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے بندہ پیار سے میری طرف آئے. یہ چھانٹے کھا کے فیل ہو کے حالات کی چکی میں پس کے سجدے کرنے والے، یہ نہیں پسند اسے. اس طرح کے سجدوں کی کوئی وقت نہیں اس کے ہاں. کہ آپ کسی جو تکلیف میں پریشانی میں آگے رو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، رونا ہی آپ نے، اور کیا کرنا ہے، اور کوئی حل ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، آج روتے رہو، جی چاہتا ہے تو دے دیں گے، نہیں تو لگے رہو. اور اگر محبت سے آؤ گے تو ہم تیری نسلوں تک اس برکت کو پہنچائیں گے، تیری نسلوں تک یہ رحمت پہنچے گی. تو اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے. آمین کہو. اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے. اور میں اکثر اپنے بزرگ حضرت صاحب قبلہ، میرے ساری میری دعائیں میرے بزرگوں پہ نازل ہوں. اللہ آپ پہ ساری رحمتیں نازل فرمائے. اکثر جب ان کی صحبت میں ہم بیٹھتے ہیں تو میرا ایک اصول ہوتا ہے، میں ہمیشہ اس اصول پہ عمل کرتا ہوں. مجھے اس بات کی بڑی قدر ہے اور کافی عرصے سے ہے اور آج بھی ہے. اللہ کرے ساری زندگی رہے اس قدر کو ہم سمجھتے رہیں. بزرگوں کا آپ کے ساتھ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، چند منٹوں کے لیے آپ کو میسر ہوتے ہیں. کبھی بھی یہ مسلسل آپ کے قریب نہیں رہ سکتے، اللہ رکھنے نہیں دیتا آپ کو. یہ قیمتی لوگ ہوتے ہیں. مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ اللہ کے جیمز ہیں، ہیرے ہیں، یہ اللہ کے جواہرات ہیں. یہ تمہیں ہر وقت میسر نہیں ہوتے. نہ اللہ تمہیں اتنا فری کرتا ہے کہ تم ان کے پاس ہر وقت ہی بیٹھے رہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا. چند منٹوں کے لیے تمہیں میسر آتے ہیں. تو مجھے بڑی قدر تھی جب سب یہاں آتے تھے. آج تو آپ اسلام آباد ہیں، تو جب یہاں آتے ہیں، جب ہوتے تھے تو میں اس وقت میکسیمم کوشش کرتا تھا کہ جتنی خدمت کا اس وقت ہائیسٹ لیول ہے، مجھے ان چند منٹوں میں وہ خدمت کر دینی چاہیے. اس وقت میں اس قریب قربت میں کیا اس وقت آپ کی خدمت کروں جو ان چند منٹوں میں ہو سکتی. دور ہو کے بیٹھے رہنا، دور ہو کے بس دیکھتے رہنا، سنتے رہنا، انہوں نے اٹھ کے چلے جانا ہے. جس کو قدر ہوتی ہے وہ ان منٹوں کو کیش کرواتا ہے، محنت کرتا ہے ان منٹوں میں. یار یہ چند منٹ ہیں، اس کے بعد اٹھ کے حضرت صاحب چلے جانا ہے. لہٰذا میری میکسیمم کوشش ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، کہ جب کبھی وہ قریب آ جاتے ہیں تو خدمت کا کوئی ایسا زاویہ نہ ہو جو چھوٹ جائے، کہ یہ کر کے جائیں. کیوں؟ قدر ہے، وہ چند منٹ. تو ایسے ہی رسول کی قدر، مل کہو نا سبحان اللہ. ایسے ہی اللہ کی قدر، کہ اللہ نے تمہیں وقت دیا ہوا ہے، اللہ نے تمہیں ٹائم دیا ہوا ہے. یہ چند لمحے ملے ہوئے ہیں، چند دن ہیں، چند مہینے ہیں، چند سال ہیں. ان کی قدر کر لو، ان منٹوں کی قدر کرو. دیکھو کہاں کہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو سکتی ہے، پہنچو. یہ اس کی قدر ہے. یہ اس کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، جا کے پہلے بیٹھنا، یہ قدر ہے. یار مجھے اندازہ ہے میرے رب کے دیے ہوئے لمحے. تو اللہ توفیق دے. آمین کہو. اس موضوع پہ میں نکل گیا تو میں نے اشارہ کر دیا ہے کہ ہر معاملے میں قدر کرنے کی کوشش کی جائے، اور اپنے شیخ کی قدر ہو، اپنے والدین کی قدر ہو، قرآن کی قدر ہو کہ میرے قریب موجود ہے، ابھی حاصل ہے، ابھی میں دیکھ سکتا ہوں، ابھی میں پڑھ سکتا ہوں، کھول سکتا ہوں، الفاظ میرے سامنے ہیں، ابھی میری عقل سلامت ہے، ابھی فالج نہیں ہوا، ابھی میں بستر مرگ پہ نہیں لیٹا، ابھی اسپتال کا بستر نہیں ہے، ابھی وینٹیلیٹر پہ نہیں چڑھا میں، ابھی بھی میرے جسم میں سکت ہے، میں پڑھ سکتا ہوں، میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں. لہذا قرآن کی قدر قریب ہے. لہذا پورا کوشش، دھیان، وقت. ابھی ذکر کا موقع ہے، ذکر کر سکتے ہیں، مجالس ہیں، دعائیں ہیں، وقت میسر ہے، صحت ہے، آنا جانا نصیب ہے. ابھی صحبتیں سنگتیں باقی ہیں. تو انسانوں نے کیش کراتا رہے. جسے قدر ہوتی ہے بس وہی کر سکتا ہے. جیسے ہم پنجابی میں بھی بولتے ہیں نا کہ اور یار تینوں ساڈی قدر ہی نہیں. یہ ادوں پتہ چلے گا جدوں اسی ٹر جاواں گے. ابھی نہ تجھے ساڈی قدر نہیں نا، قدر تن ادوں لگے گی. تو ایسے ہی ہے، سچی بات یہی ہے کہ ابھی ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جب بند ہوں گی تو پھر قدر ہوگی.
کیوں؟ بلکہ کیا کسی بزرگ نے کہا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو اصل میں اس وقت کھل جائیں گی. ابھی کھلی ہیں لیکن بند ہیں، جب بند ہوں گی تو کھلیں گی، اور اس وقت اندازہ ہوگا کہ مجھے میرے رب نے کیا کیا دیا ہوا تھا. اور میرا شیخ صحیح کہتا تھا، بزرگ صحیح کہتے تھے، قرآن صحیح کہتا تھا، رسول بھی صحیح کہتا تھا، اللہ بھی درست فرماتا تھا، صحیح کہتا تھا، میں ہی آنکھیں بند کیے رہا، آج میری آنکھیں کھل گئیں. تو قدر تو آئے گی، اللہ کروا بھی لے گا، لیکن ہمیں اب موقع ملا. انشاءاللہ کہہ دو اللہ توفیق دے، ہمیں اب موقع نصیب ہوا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، مولا ہمیں توفیق دے، ہم تیری قدر کریں. آمین کہو، ہم تیری قدر کریں، لمحوں کی قدر. آگے فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے بعض کو چن لیتا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف سارے معاملے لوٹا دیے جائیں گے. ان دونوں آیتوں میں بڑا واضح کہا گیا کہ یہ جو ہم اپنی مرضی سے کرم کرتے ہیں، فضل کرتے ہیں، یہ کوئی بھی ہمیں مجبور نہیں کر سکتا کہ فلاں کا رسول بنائیں، فلاں کو نہ بنائیں. جیسے بہت سارے کفار نے حضور علیہ السلام پہ اعتراض کیا تھا کہ اگر رسول بنانا ہی تھا تو مکے میں یا اس عرب میں اتنے اور بھی تو شخص تھے، بڑے بڑے اعلیٰ تھے. ٹھیک ہے یہ بڑے اچھے خاندان سے ہیں، لیکن ہیں تو یتیم، باپ بھی کوئی نہیں ہے، والدہ بھی کوئی نہیں ہے، اور بظاہر دیکھیں حال کیا ہے. تو ایسے شخص کو رسول بنا دیا. دیکھیں فلاں ایک سردار بھی ہے، اس کے پاس منو ٹنو سونا ہے، فلاں جو ہے وہ بڑا زبردست جو ہے وہ عقل اور سمجھ والا ہے، وہ سردار تو انہیں کیوں نہیں رسول بنایا؟ تو اللہ نے اس آیت میں جواب دیا، اللہ جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے. تمہیں مجھے ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میری اپنی مرضی ہے، جسے چاہوں رسول بناؤ، اور انسانوں میں سے جسے چاہوں بنا لو، بناؤں گا انسانوں میں سے. اور ساتھ کہا کہ فرشتوں میں سے بھی جس کو چاہوں رسول بناؤ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں سے رسول ہیں کہ وہ رسول مطلب پیغام پہنچانے والے ہیں، اور انسانوں میں یہاں حضور علیہ السلام کی ذات مقدس مراد ہے کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے رسول ہیں. آگے فرمایا اللہ سب کچھ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ پیچھے ہے، جو پیچھے ہو چکا ہے، جو آگے ہونے والا ہے، وہ سب اللہ ہی کی طرف جانے والا ہے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، آخری آیت، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور اچھے کام کیا کرو تاکہ دین اور دنیا میں کامیاب ہو جاؤ. اس آیت میں جب یہ کہا کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو تو یہ آیت سجدہ ہے. آپ سب نے یہ سنی ہے، آپ سب پہ سجدہ واجب ہو گیا ہے، مجھ پہ بھی واجب ہے. نماز جمعہ پڑھنے کے بعد ہم ایک سجدہ کھڑے کریں گے، اور یہ سورہ حج کا دوسرا سجدہ ہے. یہ واحد قرآن میں صورت ہے جس میں 2 سجدے ہیں، 2 سجدوں والی صورت سورہ حج. ایک پہلے آیا تھا، ایک یہ آج ابھی آیت ہم نے پڑھی ہے. تو رکوع کرو اور سجدہ کرو، حکم دیا گیا کہ ایمان والو رکوع بھی کرو اور سجدہ کرو. تو یہ دونوں انداز اللہ کو چونکہ نماز میں بڑے ہی پسند ہیں، رکوع کا بھی اور سجدے کا بھی، تو اس کا ذکر کیا اور کہا اپنے رب کی عبادت کیا کرو اور اچھے کام کرو تاکہ دین و دنیا میں کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کا اصول بتایا، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نماز کو برپا رکھنے والے، نماز کو ہر وقت مقدم رکھنے والے، اپنی اس روٹین میں نماز کو شامل کر دینے والے. فرمایا کامیاب ہو جاؤ گے، یہ نمازوں کے رکوع و سجود تمہیں فیل نہیں ہونے دیں گے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. سنو اب سب کچھ یہ کر لیا، اور سر توڑ کوشش کرو اللہ کی راہ میں جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، کوشش کرو. اچھا پیچھے نماز پڑھا دی، سارا کچھ ہو گیا، نیک کام بھی ہو گئے، اب کون سی کوشش کرانی؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، اللہ کے راستے میں کوشش کرو.
ایک آیت اور بھی ہے قرآن میں، وَجَاهِدُوا فِينَا، ہمارے اندر کوشش کرو. یہاں کیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، اللہ میں کوشش کرو. ایک ہے فینا، ہمارے اندر کوشش کرو. اور آگے فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم خود ہی راستے کی تجھے ہدایت عطا کریں گے. تم ہماری طرف کوشش کرو، آگے راستہ دکھانا ہماری ذمہ داری. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہاں کہا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، اللہ کے اندر کوشش کرو. اللہ کے اندر کیسے کوشش کریے؟ کیسے ہو سکتی ہے اللہ کے اندر کوشش؟ تو یاد رکھیے یہاں اللہ سے مراد اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے دین کے معاملات ہیں. بہت ساری اللہ کی جو دین کی جہتیں ہیں وہ مراد ہیں کہ ان میں کوشش کرو. حق کا جہاد ہی، اور اس طرح نہ کرو کہ تھوڑی بہت کرو، سر توڑ کوشش کرو. حق کا جہاد ہی، پوری طرح حق ادا کرو، اس کوشش کا پورا حق دو. یہ نہیں کہ تھوڑا بہت کر کے باقی لوگ کرتے رہیں گے، کر ہی رہے ہیں ہم تو بس ٹھیک ہے، ہم تو کمانے کھانے والے لوگ، ہم کیا کوشش کریں. نہیں، یہ نہیں. حق کا جہاد ہی، سر توڑ کوشش کرو، پورا دھیان لگاؤ. یاد رکھیے جہاد کی 3 قسمیں ہیں. کتنی ہیں بولیے؟ 3 قسمیں. سب سے پہلا جہاد ہے جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ. اس کے لیے فوج رکھی ہوئی ہے ہم نے. تلوار کے لیے جہاد کا ایک پورا پورشن ہے جو اسلامی مملکت کے اندر رکھا جاتا ہے. تلوار سے مراد گولی بھی ہے، گن بھی ہے، سب کچھ ہے. یہ پہلا جہاد ہے جو سرحدوں پہ لڑا جاتا ہے. جنگوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مجاہدین پہنچتے ہیں، وہ خشکیوں پہ، سمندروں میں، ہواؤں میں لڑتے ہیں. یہ پہلا جہاد ہے. دوسرا جہاد ہے جہاد بالنفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد، اندر کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ لڑائی، اپنی ذات کو اللہ کے راستے پہ لے کے آنے کی کوشش لگے رہنا. یہ ہے جہاد بالنفس. تو یہ 2 ہو گئی. تیسری جو جہاد کی قسم ہے وہ ہے جہاد بالقلم. اگر تم بول سکتے ہو تو بولو، نہیں تو لکھو. قلم سے جہاد کرو. پھر اسی ضمن میں، اسی کے نیچے میں نے کہا اچھا نہیں لکھ سکتے ہو، لکھنا نہیں آتا، جہاد باللسان، زبان سے جہاد کرو، زبان سے بات کرو، اچھی بات پھیلاؤ. یہ بھی جہاد ہے. تو یہ ساری جہاد کی قسمیں ہیں، جہاد کی مختلف ٹرمز ہیں. ان میں 2 بڑی ہیں، ایک جہاد بالسیف اور دوسری جہاد بالنفس. یہ 2 بڑی ٹرمز ہیں، اور ان میں سے بھی جو بڑا ہے وہ جہاد بالنفس ہے. اپنے اندر سے جہاد کرنا، اپنے اندر سے. جو آپ کو اندر سے تکلیف آتی ہے جب نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، رکتا ہے کوئی اندر سے کہتا ہے چھوڑو یار، کوئی نیکی پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اور چھوڑو یار ٹائم کو، وہ چھوڑو یار. اپنے اندر سے جو خواہشیں اٹھتی ہیں ان کے خلاف چلنا، یہ جہاد بالنفس ہے. اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے، کیونکہ حضور کی حدیث موجود ہے. صحابہ کسی غزوے سے آئے تو آپ نے مدینہ میں داخل ہوتے ہی جب حضرت بلال کی اذان کی آواز سنی تو صحابہ اس وقت تھکے ہارے ابھی پہنچے تھے مدینہ شریف، اور سب کا ذہن تھا کہ ذرا آرام ہو جائے. لیکن حضور اسلام نے فرمایا ارجعی الی الجہاد الاکبر من الجہاد الاصغر، چلو صحابہ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف، بڑے جہاد کی طرف چلو. تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ جو ابھی ہمارے جسم کے پہ خون لگا ہے، یہ جو ہمارے جسم تھکے ہیں، یہ جو ہم اس وقت شدید تکلیف کی حالت میں واپس آئے، یہ چھوٹا جہاد کر کے آئے؟ ہاں جی یہ چھوٹا تھا. اور وہ مسجد میں جا کے اس حالت میں نماز پڑھنا یہ بڑا جہاد ہے، جہاد اکبر ہے، زیادہ فضیلت ہے اس کی. اللہ تو یاد رکھیے سارے اللہ والے یہی جہاد کرتے رہے. مل کے کہو سبحان اللہ. لوگوں کو نیکیوں پہ لاتے رہے، نیکیاں سکھاتے رہے، کھینچ کھینچ کے مسجدوں میں، کھینچ کھینچ کے درسوں میں، کھینچ کھینچ کے نیکیوں میں، کھینچ کھینچ کے قرآن کی طرف لاتے رہے لاتے رہے لاتے رہے. سارے اللہ والے یہی کرتے. داتا صاحب کسی سرحد پہ نہیں کھڑے ہوئے جا کے، کبھی بولو. غوث اعظم نے جا کے کبھی کوئی جنگ نہیں کی تھی، آپ نے جنگی مجاہد تیار کیے تھے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہدین کی جماعت تیار کی تھی. تو اللہ والے جہاد بالنفس کرتے رہے. تو بھائی اگر جہاد
بالسیف کرنے والا جو ایک سرحد پہ کھڑا ہے، اگر وہ شہید ہو جائے تو کہتے ہیں زندہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ عام سے عام مسلمان سے پوچھیں نا کہ شہید کیا ہوتا ہے، اور جی زندہ ہوتا ہے. جی عام سے عام مسلمان کو پوچھیں جو پرائمری پاس ہے، اس سے پوچھیں شہید کیا ہوتا ہے، اور زندہ ہے. جی زندہ، شہید آدمی زندہ ہوتا ہے. جی داتا صاحب کے لیے استغفر اللہ کہیں گے فوت ہو گئے. غوث اعظم کے لیے کہیں گے نہیں جی یہ کہاں زندہ ہے، وہ تو وصال کر گئے. افسوس جنہوں نے سکھایا حدیثیں پڑھا کے کہ جہاد بالسیف جا کے کر، اللہ تجھے شہادت دے گا، اس کے پاس بیٹھ کے استاد کے قدموں میں بیٹھ کے حدیث پڑھی، جوان ہوا، فوج میں شامل ہوا، شہید ہو گیا، اور وہ زندہ ہے. استاد صاحب فوت ہو گئے. اندازہ کریں آپ، لوگوں کی عقل دیکھو کدھر چلی گئی. ظالموں کی عقل کا اندازہ کریں، عقل کہاں چلی گئی. وہ استاد جس نے وہ حدیث پڑھائی، جس نے وہ نفس کو زیر کر کے ابھارا کہ بھائی تو جا کے جہاد کر، اللہ کی رستے میں جا، وہ موت ہو گیا ہے. اور جو وہ جا کے جو لڑکی آیا وہ شہید ہو گیا اور وہ زندہ ہو گیا. استغفر اللہ. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ، جن کی ذات کی وہ حدیث کریمہ ہے، جنہوں نے کہا کہ شہید کی موت نہیں ہے، زندگی ہے، جنہوں نے قرآن دیا اور قرآن میں لکھا کہ تم نے مردہ نہیں کہنا جو اللہ کے راستے میں فوت ہو جائے، جو اللہ کے راستے میں مر جائے، فوت ہو جائے، اسے مردہ نہ کہو، اور قرآن کہتا ہے. اور جس سینے نے وہ قرآن دیا اس کے لیے کہتے جی مدینہ میں کیا ہے، وہ تو قبریں ہیں. استغفر اللہ بولو سارے یار، کدھر ہو سارے؟ میں عقیدے ٹھیک کر رہا ہوں، عقیدے صحیح کرو اپنے، کچے عقیدے نہ رکھو، مضبوط عقیدے رکھو اپنے. اور بھائی جس کی حدیث پڑھ کے شہید گیا ہے جہاد کرنے، وہ فوت ہو گیا، اور شہید صاحب زندہ ہیں. یار کیسے آدمی ہو یار، عجیب آدمی. پتہ نہیں کس نے یہ عقیدے قوم کو دے دیے، اور کس نے کہا کہ یہ عقیدے کو صحیح عقیدے، اللہ معاف فرمائے. تو جہاد بن نفس کرنے والے، جنہوں نے ساری زندگی نفسوں کو سیدھا کیا، نیکیوں کی راہیں دکھائیں، وہ سب سے زیادہ زندہ ہیں. بولے گو نا سبحان اللہ، وہ زیادہ زندہ ہیں. اور جن کی حدیثیں پڑھاتے رہے وہ تو زندہ ہیں، بلکہ زندگی کی بھی زندگی ہیں. زندگی پھوٹتی ہی آپ سے ہے، زندہ کرتے پھرتے. خیر یہ میرا موضوع نہیں. تو عرض کی کہ حضور یہ چھوٹا جہاد کہا، جی یہ چھوٹا تھا، وہ مسجد میں جائیں گے نماز پڑھیں گے، وہ بڑا جہاد، تو اسے جہاد بن نفس کہا جاتا ہے. آگے فرمایا ہوا اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے چن لیا تمہیں حق کی پاسبانی اور اشاعت کے لیے، اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ بڑے غور سے سنیے گا، پھر میں پڑھتا ہوں. اس نے چن لیا تمہیں حق کی پاسبانی اور اشاعت کے لیے، اور دین پر تم پہ کوئی تنگی نہیں رکھی. قرآن واضح ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم چنے ہوئے لوگ ہو، تم سارے چنے ہوئے لوگ ہو، ہم نے تمہیں چنا ہوا ہے، تم امت محمدیہ، تم حضور کی امت میں شامل، آقا دو جہاں کے پیروکاروں میں سے ہو، تمہیں چنا گیا ہے، تم عام لوگ نہیں ہو. ہم نے تمہیں اجتباکم، جس طرح حضور کا لقب مبارک ہے، آپ کا نام نامی ہے نا مجتبا، تو مجتبا یہی ہے چنا ہوا. بلکہ مجتبا کا میں تھوڑا سا اور معنی عرض کروں، حضور کے نام نامی میں سے ہے. اس کا ایک معنی یہ ہے چنا ہوا، ایک اور معنی ہے وہ یہ ہے چنے ہوں میں سے چنا ہوا. بلکہ کہو سبحان اللہ، مجتبا. تو وہی لفظ لگا اجتباکم، تم سارے چنے ہوئے لوگ ہو، یو آر سلیکٹڈ، تم عام لوگ نہیں ہو، تم چنے ہوئے. کیوں؟ وما جعل علیکم، ہم نے ایسا دین تمہیں دیا ہے جس میں کوئی تنگی نہیں ہے. یہ کوئی تنگی نہیں دیتا، کسی جگہ اس دین میں سختی نہیں ہے، اس دین میں کسی بھی جگہ تکلیف نہیں ہے. کوئی دین کا اصول تمہیں تکلیف نہیں دے گا، یہ تنگ نہیں کرے گا تمہیں، یہ تمہیں تنگ نہیں بلکہ تمہاری زندگی کھولنے کے لیے تمہیں دیا گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار دین بڑا مشکل ہے، دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل، دین تو اوکھا ہی بڑا ہے. دیکھیں کون وضو کرے، کون فلاں کرے، کون فلاں کرے، بھائی اتنا مشکل ہے. دین مشکل تو نہیں ہے، یہ تو تمہیں آسانیاں دیتا ہے، ہر لحاظ سے آسانیاں دیتا ہے. اور دین کو اللہ نے آسان بنایا. ایک تو دیکھیے اللہ نے اس دین میں کوئی تکلیف نہیں رکھی،
قلت تکلیف، تکلیف کی قلت ہے اس کے اندر، زیادتی نہیں ہے بلکہ تکلیف کی بولو قلت ہے، کم کی گئی ہے تکلیف، تکلیف کو ڈاؤن کیا گیا ہے۔ اگر کسی جگہ تکلیف آ رہی تھی اس کو اللہ کم کر دیتا ہے، اچھا یار ایسے کر لو، تکلیف کو کم کرنے کی طرف رجحان ہے۔ مثلا آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تکلیف ہے آپ کو، اللہ کہہ رہا ہے تکلیف کم کر دیتا ہوں، بیٹھ جاؤ، مل گئے سبحان اللہ، بیٹھ کے پڑھ لو۔ مولا نہیں بیٹھا بھی نہیں جا رہا، میرے نیچے کو زخم ہو گیا ہوا ہے، اچھا نہیں بیٹھا جا رہا، لیٹ کے پڑھ لو، تکلیف اور کم کر دے۔ تو لیول ڈاؤن ہے، تکلیف جہاں بھی آ رہی ہے اسلام فوراً کہتا ہے آؤ میرے پاس اور مجھ سے پوچھو کیا چاہیے۔ مولا تکلیف ہو رہی ہے، کہا آسان کر دیتے ہیں، بلکہ کہو سبحان اللہ، آسان نہیں ہے، ایسا کرو بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چھوڑنی نہیں، چھوڑنے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ کہہ دو کہ نہیں مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی اور میرا دل ہی نہیں چاہ رہا، نہیں، اس پہ تو مار پڑے گی۔ اب ہم تمہیں لوئسٹ لیول پہ لے جاتے ہیں، لیکن نماز نہ چھوڑنا، پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے مولا روزہ، ٹھیک ہے میرے بندے کیا چاہیے؟ مولا سفر میں، اچھا چھوڑ دو، تکلیف ہے تمہیں سفر میں، کوئی مسئلہ نہیں، نہ رکھو، آسانی ہے تمہارے لیے، جب سفر ختم ہو جائے پھر رکھ لو۔ فرض روزے میں بھی آسانی دے دی، ہاں کوئی بات، بوڑھے ہو گئے ہو، مولا مجھ سے نہیں رکھا جا رہا، بہت زیادہ بڑھاپا آ گیا ہے، شدید بڑھاپا ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی، کہا ٹھیک ہے ایسا کرو اپنی صحت کا خیال کرو، ہاں صبح اور شام کی روٹی کسی غریب کو دے آؤ، جا کے وہ کسی غریب کو کھلا دو، صبح اور شام 2 وقت کی روٹی دے دو، تیرا فدیہ ادا ہو جائے گا اور اس غریب کی بھوک مٹ جائے گی۔ اسے جا کے روٹی پانی کا دے دو، بندوبست کرو، اپنا فدیہ دے دو، اپنی صحت کا خیال رکھو، کھاؤ پیو، کوئی روزہ رکھنے کی تمہیں ضرورت نہیں، تم بوڑھے ہو گئے ہو، آسانی دے دی۔ کیا خوبصورت میرے رب کے اصول ہیں، کیا انداز ہے۔ حج فرض ہی صرف اس پہ کیا جو جانے اور آنے کا کرایہ رکھتا ہے، تکلیف اور کام کر دی، کوئی مسئلہ نہیں، تم پہ نہیں ہے فرض، تمہارے معاملات کر کے بہت سخت ہیں، فرض ہی کوئی نہیں ہوا، تجھے کیا حاجت ہے، ڈرو نہیں بھائی، مولا حج نہیں کر سکا، بھائی تیرے تو فرض ہی نہیں ہے، تو تسلی رکھ، ہم قیامت کے دن تجھے سوال ہی نہیں کریں گے کہ حج کیوں نہیں کیا۔ زکوٰۃ صرف اس پہ ہے جو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم، اور وہ بھی پورا 1 سال رکھے۔ 1 سال پہلے، 1 دن پہلے بھی تمہیں ضرورت پڑ گئی، پیسے پڑے ہوئے تھے، 1 دن پہلے جینون ضرورت پڑی، تم نے پیسے نکال کے خرچ کر لیے، زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، کیونکہ سال کے 360 دن گزرنا شرط ہے۔ 359ویں دن پہ تمہیں ضرورت پڑ گئی، نکالو خرچ کر دے، ساتھ ہی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، ہم نے تجھ سے زکوٰۃ اٹھا لی، موج کر، مل کے کہو سبحان اللہ۔ کتنا آسان دین، کتنی آسانیاں ہیں، کس قدر محبتیں ہیں، کس قدر پیار ہے دین۔ کسی جگہ کوئی ایسا اصول لائیں جو آپ کو کسی طرح یہ کہے نہیں میرے بندے ہم تو یہ تجھے کروائیں گے، تنگی ہے، نہیں، کوئی تنگی نہیں، ہر جگہ تمہاری اہمیت پہلے ہے، اللہ کے حکم کی اہمیت بعد میں۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اگر کر سکتے ہو تو کرو، کسی کو دین کا ٹھیکیدار نہیں بنایا کہ تمہیں لازم ہے کہ تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، ہر صورت دینا ہے، اچھی بات ہے دو گے تو مجھ سے برکتیں پالو گے، نہیں دو گے چپ کر کے بیٹھے رہو، پاس ہو جاؤ گے، لیکن بڑے بننا چاہتے ہو تو اٹھو اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو۔ کوئی فرض نہیں کہ سب کو تلوار کے زور پہ اسلام قبول کروانا ہے، ہم نے کوئی ایسا فرض نہیں۔ تو دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، قلت تکلیف کا اصول رکھا، کوئی تکلیف زیادہ نہیں دی جائے گی۔ بہت ساری اور باتیں اس میں، اس ضمن میں۔ پھر اللہ نے ایک اور رسول بنایا جسے کہا جاتا ہے استثناء۔ کیا کہا جاتا ہے؟ استثناء کہتے ہیں کسی شے کو دیکھا کہ بندے کے لیے پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، پورے کا پورا حکم ہی بدل دیا، اسے استثناء کہتے ہیں کہ کسی خاص وجہ سے کسی شخص کو آزادی دے دی۔ میرے نبی کے خوبصورت اندازوں میں سے یہ انداز بھی ہے، اور اللہ نے بھی قرآن میں اس کا ذکر کیا، بلکہ قرآن میں موجود ہے کہ
باقاعدہ آیت اتری کہ حرمت علیکم المیتہ، تم میں سب کے اوپر مردار حرام ہے، مردار کوئی شے تم نہیں کھا سکتے، مسلمانوں پہ حرام ہے مردار جو خود فوت ہو جائے، خود مر جائے ذبح کے بغیر۔ حالانکہ بکرا ہے، بکری ہے، بھینس ہے، مینڈا ہے، اونٹ ہے، بڑے بڑے حلال جانور ہیں، ان سب کو حلال کرنا ضروری ہے، ذبح کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ خود فوت ہو جائیں تو وہ میت ہے، کیا ہے بولو؟ وہ میت ہے، اور میت حرام ہے۔ وہ خود گرا مر گیا، چوٹ لگی مر گیا، بیمار ہوا مر گیا، اب وہ حرام ہو گیا۔ تو قرآن کی روح سے ہر میت حرام، کوئی جانور مرا ہوا نہیں کھایا جا سکتا۔ تو آقا دو جہاں کی رحمت اس میں شامل حال ہوئی، اور امتیوں کے لیے حضور کی رحمت کس طرح سامنے آئی۔ حالانکہ قرآن کی نص ہے کہ کوئی بھی میت نہیں کھائی جا سکتی، حرام ہے، لیکن حضور جانتے تھے میری امت بہت ساری ہوگی جو سمندروں کے کنارے رہے گی، بہت ساری ہوگی جو دریاؤں کے کنارے رہے گی، جزیروں میں رہے گی، بے شمار میرے امتی قیامت تک آنے والے بے شمار لوگ، ان کا گزارا ہی مچھلیوں پہ ہوگا۔ اور مچھلی کو تو آپ جب نکالتے ہیں پانی سے تو وہ تو نکالتے نکالتے میت میں بدل جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے۔ تو حضور جانتے تھے کہ پھر کیا ہوگا، تو فرمایا کہ ہاں اللہ نے حلال کو حرام کہہ دیا کہ یہ حرام حلال جانور تھا، لیکن میت میں بدلہ حرام ہو گیا۔ کل المیتہ، سارے میت حرام ہیں، لیکن فرمایا ہاں میں خود مچھلی حلال کرتا ہوں۔ پورے قرآن کی آپ آیات کھولیں پڑھیں، کسی جگہ آپ کو یہ حکم نظر نہیں آئے گا۔ یہ حضور نے استثناء دیا، امت کو آسانی دے دی کہ لوگ مچھلیاں استعمال کریں، کھائیں پئیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے، استغفر اللہ، بولیے استغفار بولیے، کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے، سارے اختیار اللہ ہی کے پاس ہیں۔ تو بتائیں، لائیں قرآن سے آیت، مچھلی کہاں حلال ہے؟ حالانکہ وہ میت ہے، مر چکی ہے۔ حضور کی حدیث میں ہے کہ میں حلال کرتا ہوں مچھلی، میرا اختیار ہے اور میں اسے حلال کرتا ہوں۔ تو اب جتنے کروڑوں کروڑا لوگ مچھلیاں کھاتے ہیں وہ حضور کی اس رحمت کو انجوائے نہیں کر رہے، بولیے حضور کی اس اختیار کو انجوائے کر رہے کہ اللہ کے نبی کو اختیار حاصل ہے، جسے چاہے حلال کر دے، جسے چاہے حرام کر دے، آپ کی مرضی ہے۔ اور آپ نے استثناء دیا، اور آج تک امت اس استثناء سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ کسی جگہ قرآن اب ہونا یہ چاہیے تھا، آپ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام نے ایسا حکم دیا تو ساتھ ہی جبریل آتے فرماتے ہیں حضور یہ آپ کیا کریں، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ نہ میرے معاملات میں چھیڑ خانی کریں، میں نے دیا حکم کہ وہ حرام ہے، تو اب آپ اس میں اپنی نہ کریں، یہ آپ کیا کریں؟ کوئی حکم نہیں آیا، بلکہ جواب آیا جو میرا نبی کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے، جو یہ عطا کریں وہ لے لو، مل کے کہو سبحان اللہ، اور جہاں سے منع کریں رک جاؤ۔ اسی طرح جس طرح میں حلال کرتا ہوں اور حرام کرتا ہوں، میرا رسول بھی حلال اور حرام کر سکتا ہے۔ حد ہو گئی۔ تو خدارا جو کہتے ہیں جی حضور کو کوئی اختیار نہیں، نہ پتہ نہیں کیوں انہیں درد ہوتی ہے، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی انہیں درد کس بات کی، یا یہ پتہ نہیں ان کے گھر سے حضور اختیار لے کے آئے ہیں یا ان کی جیب سے نکال کے اختیار استعمال کر لیا ہے، انہیں تکلیف کس بات کی ہے کہ اگر حضور کو یہ اختیار حاصل ہے تو تمہیں دکھ کس بات کا ہے؟ بھئی میرا رسول ہے، جتنا مرضی بڑا ہوتا چلا جائے، میرے والد کی عزت اگر بڑی ہوتی ہے تو مجھے خوشی ہونی چاہیے، بولو نا، میرے باپ کی عزت بڑی ہو رہی ہے بولو تو میں خوش ہوں گا کہ بھئی میرے والد صاحب ہیں، ان کی عزت بڑھ رہی ہے۔ پتہ نہیں یہ کون ہے جو حضور، اچھا چلو تمہیں اختیار کا تکلیف ہے کہ حضور نہیں اختیار رکھتے، تو خدارا پھر مچھلی کھانا چھوڑ دو، آج کے بعد رو نہیں کھانی تم نے، نہیں ہو میں نے کھانی ہے، تو پھر یہ بھی تو مانو نا یہ حضور کے اختیار سے حلال ہوئی ہے۔ اگر آقا حلال نہ کرتے کبھی حلال نہیں ہوتی، مل کے کہیے سبحان اللہ۔ تو یہ حضور کی استثناء ہے، اور اس طرح دین میں اور بھی استثناء آپ نے دیے، بہت سارے استثناء۔ مثلا آپ نے ارشاد فرمایا سونا اور ریشم مرد پہ حرام ہے، بولیے کیا کہا؟ یہ حضور کی حدیث ہے، اللہ نے بھی حرام کیا اسے، مرد کے لیے سونا حرام دنیا میں،
اور اسی طرح ریشم بھی حرام. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ریشم اس لیے حرام کی گئی ہے کہ ریشمی لباس اگر مرد پہن لے نا، سنو، تو اس میں نزاکت آ جاتی ہے، نازک نازک ہو جاتا ہے. وہ ریشم جو ہے تو وہ ایک نزاکت سے ہوتا ہے. اور مرد کا نازک ہونے سے کیا کام ہے؟ مردوں کو جہاد کرنا ہے، مردوں نے بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، مردوں نے بڑی بڑی جو ہے وہ دنیا کے معاملات سر کرنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار چلانے ہوتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، اور وہ نازک سا بن کے جا رہا ہو تو مرد تو نہ ہوا. تو اسلام نے بڑی حکمت سے کہ مردوں کو دنیا میں ریشم حلال نہیں، اس کی وجہ. اسی طرح سونا بھی، کیونکہ سونا اگر وہ پہن لے گا تو اسے ہر وقت اس کی حفاظت کا ڈر رہے گا. بھائی جہاں ہزاروں جگہوں پہ جانا پڑتا ہے، سونا پہنتے پھرتے رہے گا تو اسے ہر وقت دھیان رہے گا، یا میری انگوٹھی، میرا یہ لاکٹ ہر وقت ذہن میں رہے گا. اور یوں وہ اپنی محبت سونے کے ساتھ جاری رکھتے ہوئے اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ پہنتے ہوئے پھرے گا نا. تو کہا نہیں، پہن نہیں سکتا. ہاں رکھے، دراز میں رکھ دے، کسی بینک کے لاکر میں رکھ دے، استعمال کر لے، بیچ لے، اس کے پیسے استعمال کر، لیکن پہن، بولو، پہن نہیں سکتا، اسے استعمال نہیں کر سکتا. ہاں کسی جگہ رکھ لے، وہاں پڑا رہے وہ سونا، لاکٹ ہے، انگوٹھی ہے، کچھ بھی. تو حضور کی حدیث سے بھی آرام ہوئی، اللہ نے بھی آرام. لیکن دو صحابی حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا حضور ہمارے جسم پہ کچھ ایسی بیماری آ گئی، الرجی ہے، کوئی ایسا معاملہ، پھوڑے ٹائپ ہے کہ حضور ہم یہ سوتی لباس پہنیں تو ہمیں اس سے سکون رہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، سوتی لباس چبھتا ہے. لیکن جب ہم ریشم پہنتے ہیں تو ہمارے جسم میں ٹھنڈک رہتی ہے اور ہمیں بڑا آسان سا محسوس ہوتا ہے، اور اس دن ہماری تکلیف کم رہتی ہے. جس دن ریشم پہنے، آپ سے ہمیں پتہ چلا، صحابہ نے بتایا کہ آپ نے ریشم حرام کر دی. حضور نے فرمایا اچھا تمہاری بیماری کا جی، کہا جاؤ تمہارے لیے حلال کر دی، تمہارے لیے حلال کر دی. آسانی ہی آسانی، پیار ہی پیار، محبت ہی محبت، شفقت ہی شفقت. اللہ. اور سونا، سراقہ ابن مالک جب حضور کے پیچھے آئے تو 100 اونٹوں کا انعام تھا نا، تو حضور کے پیچھے آئے تو حدیث میں نے باقاعدہ ساری پڑھی بھی سنی بھی کہ وہ جو حدیث میں ہے وہ لفظ یہ ہے کہ اس کا جو گھوڑا جب قریب آیا نا تو حضور پتھریلے پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور وہ قریب آ گیا. جب قریب آیا تو اس کا گھوڑا پیٹ تک اس پتھر میں دھنس گیا، پاؤں نہیں دھنسے، بولیے، پیٹ تک چلا گیا. اللہ، اگر اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرتا ہے تو پتھروں کے اندر بھی دھنسا دیتا ہے. اختیار ملاحظہ کیجئے میرے نبی کا کتنا ہے، اختیار دیکھیے کتنا ہے کہ قریب آیا ہے تو اختیار پہاڑ پہ اتنا ہے کہ اس کے اندر گھوڑے کو دھنسا دیا. اسے یقین آ گیا، اس نے کہا جی میں غریب آدمی ہوں، میں تو 100 اونٹوں کی اور 100 لالچ میں اونٹوں کے میں تو آیا تھا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ رسول خدا ہیں، مجھے معاف فرمائیے. تو آپ نے فرمایا چلو معاف تو ہو گئے، لیکن سراقہ تیرے ہاتھوں میں ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں. تو اس سونے کے کنگن کی بات جب کی، اللہ، بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ آپ جب اسی سفر میں جب آپ غار ثور میں تشریف لے گئے، سنیے، غار ثور میں تشریف لے گئے آپ، تو ظاہر ہے سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں، تو وہاں میں حضور کے اختیار کی بات کر رہا ہوں، بالکل سبحان اللہ، کہ وہاں جب وہ پہنچ گئے اور قریب آ گئے، کفار بھی چڑھتے چڑھتے بالکل پاس پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چہرہ مبارک پہ شدید پریشانی کے آثار آ گئے. تو حضور نے فرمایا ابوبکر کیوں پریشان ہو، پریشان کیوں ہیں آپ؟ فرمایا حضور وہ قریب آ گئے. فرمایا کہاں؟ کہا حضور بالکل سامنے، اگر اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھیں گے نا تو وہ ہمیں پا لیں گے، اور تلواریں ننگی ہیں اور ہمارے ہاتھ میں کوئی شے نہیں، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں. تو حضور اس لیے پریشان ہوں، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، آپ کی جان کی پرواہ ہے. پریشان اس لیے ہوں کہ اس وقت اگر انہوں نے پاؤں کی طرف بھی نظر کی تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں، انہیں دیکھ لیں گے، وہ ہمیں دیکھ لیں گے، ہم انہیں دیکھ لیں گے. حضور نے فرمایا اچھا ابوبکر پھر کیا ہوگا؟ ہاں نہیں، چھوٹی سبحان اللہ، کیا کہا بولی، پھر کیا ہوگا ابوبکر؟ تو فرمایا کہ حضور وہ اندر آ جائیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی. فرمایا ابوبکر وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ کہاں سے آئیں گے؟ فرمایا حضور یہ سامنے دروازہ ہے.
اچھا یہاں سے آئیں گے ابو بکر، اگر وہ یہاں سے آئیں گے ہم یہ پیچھے سے نکل جائیں گے، اور پیچھے پتھروں کی دیوار تھی، غار بند تھا، لیکن حضور نے جو ہی کہا نا پیچھے سے نکل جائیں گے، سارا پہاڑ آگے سے پھٹ گیا، دروازہ بن گیا وہاں۔ حضرت ابوبکر کی آنکھیں کھلی، کہا اگر ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ تو میرا نبی اتنا با اختیار ہے، یہ جو استثناء دے رہے ہیں یہ بے اختیاری میں نہیں دے رہے، جی جی بعض ہوتا ہے نا جی انسان کے پاس چونکہ اب آپشن ہی کوئی نہیں تو لہذا اب اس کو دے دی جائے، حضور اختیار ہوتے ہوئے استثناء دیتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، تیرا ہی بھلا ہو جائے، جو چاہے کر سکتے۔ اللہ نبی مختار کل ہیں، ذرا بول دو جو چاہیں عطا کرتے، لہذا حضور نے استثناء۔ وہ صحابی بھی یاد کریں جب آقا دو جہاں کی خدمت میں آیا، اس نے کہا حضور واللہ کہ مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، روزہ میرا باقی نہیں ہے۔ تو آقا اسلام نے پوچھا کہ کیا معاملہ بنا؟ کہا حضور روزہ نہیں رہا، رمضان کا روزہ فرض روزہ ٹوٹ گیا۔ تو فرمایا تو ٹھیک ہے، تو پھر قرآن کا حکم ہے اب 60 روزے اس کے ادا کیجیے، آپ جائیں جہاں پر جا کے 60 روزے رکھیں۔ تو فرمایا حضور 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ پتہ تو اسے بھی تھا نا کس کے سامنے کھڑا ہوں، پتہ سب تھا، پتہ سارا تھا کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو کہنے لگا حضور 60 روزے یہاں ایک نہیں رکھا گیا، 60 کیسے رکھوں گا؟ حضور مشکل ہو جائے گی۔ میں اچھا چلے یہ نہیں رکھ سکتے آپ؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر قرآن کا دوسرا حکم ہے، آپ جا کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، 2 وقت کی روٹی دیں انہیں۔ تو میں حضور کتنا کہا اتنا خرچہ؟ کہا حضور آپ اٹھیں اور آپ دونوں پہاڑوں کے درمیان جو مدینے کے پہاڑ ہیں ان میں جتنی آبادی ہے ان میں دیکھیں، سب سے زیادہ غریب آدمی میں ہوں، میں تو خود نہیں کھا سکتا، 60 بندوں کو کیسے روٹی کھلاؤں؟ حضور نے فرمایا اچھا دونوں حکم؟ فرمایا دونوں حکم۔ اچھا بیٹھ جاؤ، آپ نے اسے بٹھا دیا۔ اب اس میں بھی دیکھیں کیا حکمت ہے، یہ نہیں کہا جاؤ چلے جاؤ، کہہ سکتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے دونوں حکم کوئی نہیں پورے کر رہے، جاؤ شاباش دروازہ کھلا ہے نکل جاؤ، لیکن لفظ نہیں ہے جو میرے نبی کے لب پہ نہیں ہے، نہیں تو ہے ہی نہیں نا۔ تو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی کھجوروں کی فریش فصل ہوئی تھی، تو وہ فریش فصل کی کھجوریں توڑ کے لے کے آئے کہ حضور یہ آپ کو ہدیہ تحفہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلا مال اترا ہے تو میں اپنے نبی کو کیوں نہ پیش کروں، تو حضور یہ حاضر ہے۔ تو حضور نے فوراً یہ نہیں کہ خود منگوا کے اپنے گھر بھیج دیا کہ لے جا میرے گھر جا کے رکھا ہو جس طرح آج کے پیر کرتے ہیں، تو سارے نہیں۔ تو وہ کیا حضور قریب آئے، کہا یہ لائے ہیں تحفہ؟ کہا جی۔ کہا وہ کہاں ہے صحابی جس کو ابھی کہا تھا بیٹھ جاؤ، جو روزہ توڑ آیا؟ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے۔ کہا حضور میں حاضر۔ فرمایا جاؤ یہ لے جاؤ، نہ پہلا حکم نہ دوسرا، اب جاؤ مدینے میں جاؤ اور دیکھو کتنے غریب گھر ہیں، ان گھروں میں جا کے نہ اسے بانٹ آؤ۔ تو فرمایا حضور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سارے غریبوں میں بڑا غریب میں ہی ہوں۔ تو فرمایا اچھا نہ پہلا حکم نہ دوسرا نہ تیسرا؟ فرمایا جی حضور۔ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ گھر جاؤ، خود کھاؤ، بیوی کو کھلاؤ، بچوں کو کھلاؤ، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے۔ استثناء، یہ دین کی آسانیاں ہیں، یہاں دین آسان ہے، کوئی نہ کہے مشکل ہے۔ داڑھی شریف رکھ لو گے عمر بڑھ جائے گی، خوبصورتی بڑھ جائے گی، پیار بڑھ جائے گا، عزت بڑھ جائے گی، احترام بڑھ جائے گا، اللہ کی نظر میں رتبہ بڑھ جائے گا، رسول کی نظر میں پیار بڑھ جائے گا، شفاعت ہو جائے گی، چہرہ مصطفیٰ جیسی کاپی تیار ہو جائے گی۔ کہتا ہے بڑا مشکل ہے داڑھی رکھنا، تو فائدے بھی ہے کتنے نے، فائدے دیکھ کیا ہیں، کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں۔ جتنے دن تیری داڑھی تیرے چہرے پہ رہے گی مرتے دم تک، کوئی عمل بھی نہ ہو، ہر وقت ایک ایک بال کا ثواب فرشتے لکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو سویا ہوا ہے فرشتوں کے قلم چل رہے ہیں، تو کھانا کھا رہا ہے فرشتوں کے قلم چل رہے ہیں، تو باتیں کر رہا ہے فرشتوں کے قلم چل۔ کیا چھوٹی؟ کہتا ہے بڑی مشکل ہے داڑھی، تمہیں پتہ ہے اس کے فائدے کتنے، اس کی آسانیاں کتنی؟ ذرا کھول کے دیکھو اس کی آسانیاں، انسان حیران، ٹیکنیکلی، سائنٹیفکلی، سائنسی لحاظ سے
اتنی زبردست برکت داڑھی شریف کے اندر رکھی گئی. کہتا ہے اوکھی بڑی ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ بڑی آسان ہے اور اس کی برکت بے شمار ہے. اللہ تو بہت آسان دین، بہت آسان حد کر دی. اور آخری اصول دیکھو کیا دیا. اس کے بعد اصول رکھا تدریج. تدریج کا اصول یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی کوئی حکم کٹھا نہیں اتارتا، آہستہ آہستہ اسے نافذ کرتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسلام کا کوئی حکم کٹھا ہی اترا ہو. مثلا اللہ اگر چاہتا تو ایک رات میں ہی سارا قرآن اتار دیتا. الف لام میم سے شروع ہو کے والناس تک پورا قرآن اتر سکتا تھا، لیکن 23 برس لگائے قرآن کے نازل کرنے میں. کتنے برس؟ اسے کہتے ہیں تدریج. آہستہ آہستہ حکم نافذ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بدلاؤ آتا ہے، ذہن آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے ہیں، سوچیں آہستہ آہستہ بدلتی ہیں. شعور ایک دم بلند نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا کر کے بلند ہوتا ہے. برکت ایک دم نہیں اترتی. ایک پودا بیج سے پھٹ کے فوراً 60 فٹ پہ نہیں پہنچتا، لمحہ لمحہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے سینٹی میٹر سے بڑھتا بڑھتا 60 فٹ تک جاتا ہے. لہذا یہ اللہ کا اصول تدریج. کوئی حکم کٹھا نہیں اتارا، بلکہ جب شراب بھی حرام کی نا تو فوراً نہیں کی. میں کہو سبحان اللہ. حالانکہ بڑے سخت معاملات تھے، فوراً نہیں کی، کیونکہ طبیعتوں میں رچی بسی تھی. صحابہ استعمال کرتے تھے مشروب کی طرح. بھائی ہے ہی کوئی نہیں تھا، حکم ہی کوئی نہیں تھا، تو لہذا مشروب کی طرح استعمال تھا. جس طرح پیپسی کوک لوگ پیتے ہیں ایسے ہی چلتا تھا. بڑا آسان تھا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بچوں کی طبیعتیں راغب ہو چکی تھی، فوراً حکم نہیں بھیجا. پہلے کہا دیکھو یہ جو نماز ہے نا اس وقت شراب نہ پیا کرو. لا تقربوا الصلاۃ، بھائی نماز کے قریب نہ جاؤ. وانتم سکارا، ہاں جب تم نشے میں ہو. نماز تو صحابہ کی کچھ طبیعتوں میں یہ چیز آنا شروع ہوئی. اچھا نمازوں کے اوقات میں اب شراب منع ہو گئی. اچھا یعنی نماز سے پہلے پہلے پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ نہیں پینی. طبیعتیں راغب ہونا شروع ہوئی. بہت سارے صحابہ نے اسی وقت شراب چھوڑ دی تھی کہ یہ رب کا ہم سمجھ گئے معاملہ کیا ہونے والا ہے. اچھا نہیں پینی نہیں پینی. اچھا تھوڑی ہی عرصے بعد ایک نیا حکم، یہ جو تم پیتے ہو اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے، نہ کرو. ابھی بھی واضح نہیں کہا، اشارہ دیا یار نقصان زیادہ ہے، اس میں نفع تھوڑا ہے، نہ کرو. اس کے بعد جو اور تھے لوگ وہ بھی باز آ گئے. اور پھر آخر میں کہا فجتنبو، رک جاؤ، سٹاپ، ختم، اب کوئی شراب نہ پی، حرام. لیکن اس سے پہلے 99% چھوڑ چکے ہوئے تھے. اس حکم کا کوئی خاص فرق نہیں پڑا. اور جو ہی وہ حکم آیا تو صحابہ نے کہا حضور وہ تو پہلے چھوڑ چکی، اب تو کہا اچھا ہاں ہاں حضور پتہ ہی کوئی نہیں. وہ ایک آدھ تھے، انہوں نے کہا حضور آپ تو توبہ ہماری آئندہ نہیں. بلکہ سبحان اللہ. یہ ہے تدریج، آہستہ آہستہ. تو ہمیں بھی اسی پہ عمل کرنا چاہیے. کبھی بھی کسی کو ڈنڈے کے زور پہ ایک دم نمازی نہ بنائیں. آپ تدریج سے بنائیں، محبت سے بنائیں، پیار سے لے کے چلیں، آہستہ آہستہ کام کریں. جتنا مرضی بڑا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ، کوئی بڑے سے بڑا کام آہستہ آہستہ اسے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن ہوتا رہے، چلتا رہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آگے جائے. تو قرآن نے کہا کہ ہم نے کوئی تمہارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی. آگے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کے دین کی. ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. من قبل وفی حاضی لیکون الرسول علیکم شہیدا علیکم، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ تمہارے رسول کریم گواہ ہو جائیں تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر. فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. واتوا الزکاۃ، زکات دو. واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. انشاءاللہ کہو. ہوا مولاکم، وہی تمہارا مددگار ہے. فنعم المولا، کیسا بہترین مددگار ہے. ونعم النصیر، اور وہ بہترین تمہاری مدد فرمانے والا ہے. ان آیات پہ سورہ حج کو مکمل کر دیا گیا. اللہ مجھے آپ کو اس پوری سورہ حج کی برکت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کی آیات کا نور نصیب ہو. وما علینا الا البلاغ.